زندگی بھر بھی لوگوں نے مخالفت کی. اس امت کا فرعون ابو جہل، اس کے بیٹے اکرمہ ہر میدان میں رہے، ہر میدان میں رہے، آخر دم تک لڑے، لیکن فتح مکہ پر جب وہ بھاگ گئے، توجہ ہے میرے بھائیوں کی، یار بڑی ہو گئی تقریریں اور بڑی دفعہ ہم نے یہ باتیں سن لی، اب تھوڑا سا نا اس کو کشکول دل کھول کے بھی سنیں کہ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے، ہم نے اس کو اپنانا ہے، عملی زندگی میں نافذ کرنا ہے. یہ ہمارا شعبہ ہے نا طریقت کا. طریقت کا شعبہ سراسر اپنی نفی کا نام ہے. طریقت کا معنی یہ تھا میں کوئی نہیں، میں گناہگار، میں چھوٹا. اب اللہ خیر کرے پیر کے صرف 2 القاب آپ کم کر دیں، زیادہ نہیں، صرف 2 لقب. یار میرا مطلب ہے یہ تو سراسر نفی ہے طریقت، میں ہوں ہی نہیں باقی سارے. کوئی پیر آپ کو ایسا ملتا ہو جو کہتا ہو میں گناہگار ہوں تو فلانے کا مرید ہو جا کے؟ کبھی ملتا ہو؟ الا ماشاء، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ تو روز اس بات کرتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی بندہ بچا ہے تو میں ہی نیک بچاؤں. ہمارے حاجی ابو صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں ایک دن موجود تھا، ایک شخص آیا، اس نے کہا میں نے بیعت ہونا ہے، بڑی دور سے جنوبی پنجاب سے. حضرت اندر تشریف لے گئے، اس علاقے کے 4-5 بزرگوں کے نام لکھ کے لائے. فرمانے لگے بے لیا ایڈی دور کتنے آئے کریں گا، یہ اچھے لوگ ہیں، نیک ہیں، تیرے پاس ہیں، تیرا آنا جانا رہے گا. اس نے کہا جناب میں نے دیکھے ہیں پر میرا دل ہی یہاں لگا ہے، آپ مہربانی فرمائیں. چونکہ ان لوگوں نے نہ تو الیکشن لڑنے تھے، نہ جیبیں خالی کرانی تھی، نہ یہ بزنس تھا کہ چلو ہمارے گاہک زیادہ بن جائیں. مقصود یہ نہیں تھا، تو دلوں میں گنجائش رکھتے تھے. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ امت متحد تھی، قرب ہو جاتا تھا، کہیں نہ کہیں فضا بن جاتی تھی مل بیٹھنے کی. اب یہ صورت نہیں ہے. آپ غور کریں گے بات کو اور یاد رکھیں گے، جب ہم کسی کے لیے گنجائش پیدا، اکرمہ آخری دن تک لڑے، فتح مکہ کے موقع پر بھاگ گئے بیوی بچے چھوڑ کے. انہیں پتا تھا میں نے جو کچھ کیا ہے اس کی سزا لازمی طور پر ملے گی. ان کی بیوی حضور کی بارگاہ میں آئی، یا رسول اللہ میرے بچے ہیں، میرا شوہر چھوڑ کے بھاگ گیا ہے، کوئی مہربانی ہو جائے. حضور نے مشورہ ہی نہیں کیا کسی سے، ورنہ صحابہ سے مشورہ فرماتے ہیں. فرمایا تو آ گئی ہے، اسے لے آ، میں معاف کر دوں گا. خاتون نے شوہر سے رابطہ کیا، اس سے کہا کہ کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا معافی ہو جائے گی، لیکن پتہ تے سارا ہے نا سردار نو کیتی آندا. وہ کہنے لگا یہ ہو نہیں نہ سکتا، میرے جو جرم ہیں ان کی جو لسٹ ہے، ان کی جو فہرست ہے وہ طویل بڑی، میرے جیسے بندے کو معافی یہ کیسے ہوگا، ہو نہیں سکتا. کہنے لگا میری سمجھ میں نہیں آتا، تو کہہ رہی ہے، انہوں نے کہہ دیا، وہ حق اور سچی کہتے ہیں، پر مجھے معافی، تیار ہوں کلمہ پڑھنے کو، پر وہ پیچھے سیاہ رات لمبی جرموں کی، مجھے بھی معافی ہو سکتی ہے. اب تھوڑا غور کریں، اکرمہ کی اہلیہ پھر حضور کی بارگاہ میں آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں مجھے اور معافی، ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی. میرے حبیب نے فرمایا کہ ہمارا اہل عرب کا طریقہ ہے، کوئی نشانی بھیجی جاتی ہے، کوئی نشانی امن کی بھیج دوں تو مان جائے گا؟ یا رسول اللہ ہاں، پھر تسلی ہو جائے گی، قربان جائیں. ان کے بارے میں جنہوں نے آخری دم تک مخالفت کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ اتارا اور خاتون سے کہا جا اسے جا کے یہ علامت دکھا، اور اسے دکھا کے کہہ مدینے والے محبوب کہتے ہیں میں نے تجھے معاف کر دیا ہے. او بھائی تو اپنا ہے، چچا تو اپنا ہے، ماموں تو اپنا ہے، پڑوسی تو اپنا ہے. گھر آ کے بیٹھ گیا ہے بھائی، گھر آ کے بیٹھ گئی ہے بھابھی، بچوں کو ساتھ لا. انہوں نے کہا ہے ہمیں یاد آتی ہیں اپنی غلطیاں، اور آج غریبی آ گئی ہے، تیری ضرورت بھی ہے، تیری حاجت بھی ہے، لیکن اتنے سخت دل ہو گئے ہم، باہر نہیں آتے. بھائی جان کہتے ہیں بیوی کو اس کو کہو جائے، کیوں؟ گنجائش نہیں ہے طبیعت میں، گنجائش نہیں ہے ہمارے مزاجوں میں. ایک جگہ پہ میں ویسے مداخلت نہیں کرتا، اس کام سے باہر رہتا ہوں. ایک مسجد میں خطیب صاحب تھے اور 100 کے لگ بھگ بچے قرآن شریف پڑھتے تھے امام صاحب کے پاس.
کہہ دیا جناب کمیٹی کے 4 لوگوں نے کہہ دیا نہیں رکھنا، کوئی ایسا شرعی مسئلہ نہیں، بس اختلاف رائے تھا، باتوں میں تلخی آ گئی تھوڑی سی۔ میں نے ان سے کہا یار آپ 4 بندے اپنی انا دیکھیں اور علاقے کے 100-125 بچے کا مستقبل دیکھیں، لیکن ہمیں انا عزیز ہے۔ وہ ٹھیک ہے بس صحیح ہے، میری نہیں بنتی تو نہیں بنتی، ختم ہو گئی۔ ماں بدولت کی شان میں بیعت بھی کر دی۔ دلوں میں تھوڑی گنجائش لائیں، تھوڑی محبت لائیں، تھوڑا پیار کرنا سیکھیں، تھوڑا رویہ درگزر والا بنائیں۔ کہیں کوئی معاملہ ایسا بھی ہو جاتی ہیں باتیں، انسانوں سے ہو جاتی ہیں، تلخ جملے نکل جاتے ہیں، ذمہ داری سے کہتا ہوں بڑے بڑے سمجھدار لوگوں سے نکل جاتے ہیں، بڑے بڑے باشعور فہم و فراست والے لوگ ضبط لسانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں نے رجوع کیا، بڑے بڑے لوگوں نے کہا نہیں یار یہ بات سخت ہو گئی، نہیں ہونی چاہیے، بڑے بڑے لوگ۔ اور ہمیشہ غلطی بڑا آدمی مانتا ہے، بڑے بڑے لوگوں سے بات ہو جاتی، لیکن ہم تو چھوٹے چھوٹے لوگ اڑ گئے، تیار نہیں ہے۔ یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ میں کوئی مسٹیک کر دوں، ہو نہیں سکتا۔ اپنی طبیعت میں، اپنے دل میں، اپنے مزاج میں، اپنے لہجوں میں نرمی لائیں، پیار کریں۔ دیکھو بوڑھے والد کے بارے میں دوستوں میں یہ بات بھی کی جا سکتی ہے کہ ابا جی سخت بڑے ہو گئے، سنتے نہیں اب، تو یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے نا بڑھاپا بھی ہے، ساری زندگی کی محنت کی تھکاوٹ بھی ہے، بیماریوں کا زور بھی ہے، سوچوں کا ہجوم بھی ہے۔ اس عمر میں اگر کبھی تلخی ہو بھی جاتی ہے تو والد تو میرے ہی ہیں نا، دادا تو میرے ہی ہیں نا، ان کو سکریب کا مال تھوڑا بنایا جائے گا۔ ان کے انداز میں، ان کے لہجوں میں اگر کبھی، میرے ایک دن ایک استاد گرامی ہیں تو کسی جگہ انہوں نے مجھے آنے کو کہا، میری زندگی زیادہ مصروف ہو گئی، پہنچ نہیں سکا، ناراض ہو گئے، سخت سست تیز باتیں کر دی انہوں نے۔ میرے ایک دوست ساتھ تھے، وہ کہنے لگے بعد میں کہ جناب انہوں نے تو بڑی سخت بات کی ہے، بڑے سخت جملے کہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ تو نے آج دیکھا ہے نا، جب مجھے کافی سارے لوگ جانتے ہیں، اس دن نہیں نا دیکھا جس دن ہم کتابیں لے کے ان کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے فیض کی ضرورت ہنس ہنس کے پڑھایا تھا۔ اب یہ 2 باتیں نہ برداشت کریں، حد ہو گئی ہے۔ کچھ نمک حلالی کے بھی تو تقاضے ہوتے ہیں نا، وہ بھی اصلاں نال جے نیکی کریے اور نسلاں تاک نہیں بھول دے، یہ تے بے اصلاں نال نیکی کریے تے پٹھیاں چالاں چل دے، وہ کوئی تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ یہ کیا بات ہو گئی کہ 2 جملے جی میری بڑی شان ہے تو مجھے لوگوں میں بیچ میں کہہ دیا، کیا ہو گیا؟ کہہ دیا تو کہہ دیا، ہو گئی بات ختم، پھر کیا ہوا؟ وہ میں ابھی گھر نہیں پہنچا تھا تو ان کا فون آ گیا، مجھے کہنے لگے پتر ہن میں وڈیرا ہو گیا، کئی باری مینوں سمجھ بھی نہیں لگتی۔ میں نے کہا حضور تانوں نہیں لگی پر سانوں صحیح لگی، ساری ہماری غلطی ہے۔ اپنی زندگی میں اپنے بڑوں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، میں ایک دفعہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ایک بابا جی عامل تھے تو ان کا شور بڑا ہوا کہ بابا بڑی باتیں بتاتا ہے، تو ہم ان کے پاس چلے گئے، ایسے پڑھتے تھے، چلے گئے پتہ کرنے کتنا کو عامل ہے، تو سب کو نا غصے سے ایک ہی بات کہتے تھے، وہ کار لڑتا رہے ہیں۔ اب ہوں کار تے کدی نہ کدی تے بندہ لاڑی پیندا ہے، یہ کو پوچھنے والی بات ہے۔ اماں سے بھی لڑائی ہو نہیں جاتی کہ گوبھی میں نے نہیں کھانی، یہ کیوں پکائی ہے، ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ اب پیر صاحب اس کو بھی شوق دبادی بنائیں گے، اللہ ماشاءاللہ۔ وہ میں بھی گیا تو مجھے کہنے لگے او تو کار لڑتا رہے ہیں، میں کہا جی میں کدے نہیں لڑیا، تو کہنے لگے بھی کدی ہو سکتا ہے بندہ لڑیا نہ ہوئے، تو میں نے کہا پوچھتے کیوں، وہ فراڈ لگایا ہوا ہے لوگوں کو اس طرح۔ پھر میں نے ان کو ایک بات بتائی، میں نے کہا میرے والد جلدی چلے گئے تھے تو کبھی جرت نہیں کی اماں سے لڑائی کرنے کی، ایک طے کر لیا جیسے اماں کہہ دے